نماز کیا ہے؟ ابھی دکان کیوں چھوڑے گا آدمی جب اللہ پر رازق ہونے کا، رزاق ہونے کا یقین نہیں ہوگا؟ آج دکاندار اپنی دکان کیوں چھوڑے گا؟ گاہک کا موقع ہے، ہجوم ہے، موسم ہے کمائی کا، اور خدا کی منادی کی آواز لگی تو دوڑ کر کے مسجد میں نہیں آئے گا بھائی اللہ کا حکم ہے، ابھی تک کمانے کا حکم تھا، اب کائے کا حکم ہے؟ نماز پڑھنے کا۔ جس خدا کا حکم نماز ہے وہ خدا کے ذمہ روزی ہو نہیں سکتا۔ میں اللہ کے حکم کو پورا کروں، اللہ میری روزی کو گھٹا دے، ناممکن بات ہے۔ اسی کا قانون ہے۔ نماز کس کا قانون ہے؟ اللہ کا۔ اور روزی کس کے ذمہ؟ یہ نہیں ہو سکتا ہم اللہ کا حکم پورا کرے، اللہ ہماری روزی گھٹا دے۔ ایمان ہے نا، ایمان بنے گا تو کسی مسلمان کو نماز پڑھ بولنے کی ضرورت نہیں، وہ خود نماز پڑھے گا۔ اب آپ دیکھو کہ ایمان بننے کے بعد جب نماز کا حکم آیا تو کون سا قانون بنانا پڑا کہ بھئی نماز نہیں پڑھے گا اسے سزا دی جائے گی؟ کون سے جیل خانے بنائے گئے؟ کچھ بھی نہیں، نہ پولیس مقرر کی گئی۔ آج دنیا کا قانون کیا ہے کہ ایک قانون بنانا ہوتا ہے، اس کے لیے نہ ماننے والے کے لیے سزائیں، پھر پولیس، پھر جیل خانے۔ یہ نہیں مانے گا یہ سزا ہے، اور پولیس پکڑ کے لے جائے گی، جیل میں ڈال دے گی۔ یہاں تو نماز کا حکم آیا تو کوئی پولیس نہیں، کوئی جیل خانہ نہیں، کوئی قانونی سزا دینے کا۔ ایک اعلان میں نماز 100% امت میں زندہ۔ صحابہ فرماتے ہیں ارے ہم میں لنگڑا لولا بھی ہوتا، ہم اس کو لا کے صف میں بٹھا دیتے، اس کی بھی نماز نہیں چھوٹتی تھی۔ منافق کی تو ہمت نہیں ہوتی نماز با جماعت چھوڑنے کی، اتنا ماحول تھا۔ ایمان آنے کے بعد اتنا ماحول بنا کہ امت میں بغیر کسی چیز کے نماز زندہ ہو گئی، مسجد آباد ہو گئی، بے نمازی کوئی بھی نہیں تھا۔ ایک صحابی ہے نا ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے کہ حضور میں اندھا ہوں اور چاروں نمازوں میں حاضر ہوتا ہوں، میری فجر کی نماز کا مسئلہ ہے۔ میں اذان سنتے ہو؟ اذان تو سنتا ہوں، اور میں تم کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، مسجد میں آ جایا کرو۔ ایک آدمی مقرر فرمایا کہ ان کا ہاتھ پکڑ کر مسجد میں لے کر کے آتے، ان کو بھی اجازت نہیں دی تو گھر میں نماز پڑھ لی۔ وہ فرماتے ہیں حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینے کی تاراجی ہوئی تو میں روضے اطہر میں چھپ گیا۔ فرماتے ہیں کہ کسی نے تم نے نماز کیسی پڑھی؟ کہ پانچوں ٹائم روضے اطہر سے اذان کی آواز آتی تھی، میں نماز پڑھتا۔ ارے نماز چھوڑنے کا آدمی گمان ہی نہیں کر سکتا مسلمان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جان کر نماز مت چھوڑ، جان کر نماز چھوڑنے سے آدمی دین سے نکل جاتا ہے۔ فرمایا اس کی پہچان ہے، نماز کس کی پہچان ہے؟ مومن کی پہچان ہے، شرافت ہے فرمایا۔ اور مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ اور اللہ کون ہے؟ میزبان ہے، آنے والے بندے اس کے مہمان ہیں، آنے والے مہمانوں کا حق اللہ کی ذات پر۔ ایک بدو کی دعا بہت اچھی دعا، وہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے کہنے لگا اے اللہ یہ تیرا گھر ہے اور ساری دنیا کے آنے والے تیرے مہمان ہیں، میزبان پر مہمان کا حق ہوتا ہے، ہمارے آنے والے مہمانوں کا حق تیری ذات پر یہ کہ آنے والوں کا مغفرت سے استقبال کر۔ کسے استقبال کر؟ مغفرت سے استقبال کر۔ یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے در پہ آنے والا محروم نہیں ہوتا۔ تو ایمان بنے گا نا تو نماز خود بخود زندہ ہو جائے گی امت کے اندر، نماز آئے گی، بولنے کی ضرورت نہیں نماز کی۔ اور پھر بزرگوں اللہ کے وعدے کتنے ہیں، تمہاری روزی کی تنگی دور ہوگی، تمہاری قبر کی تنگی کو اللہ تعالیٰ دور کرے گا، تمہارے اعمال نامے سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے، اللہ پل صراط پر بجلی کی طرح گزار دے گا، بغیر حساب کے اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ وعدے کتنے؟ فرمایا نماز کی دعوت دو گے۔ اب نماز کی دعوت دینے میں کتنے پیسے لگتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، خالی ترغیب پیار محبت سے کسی کو کہہ دینا بھائی صاحب نماز پڑھا کرو، اللہ کا حکم ہے، بہت کام آنے والی چیز ہے قبر میں آخرت میں۔ اور حدیث میں آتا ہے ملک الموت نمازی کو نگاہ میں رکھتے ہیں اور موت کے وقت اس کو کلمے کی تلقین کرتے، شیطان کو اسے دفع کرتے ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول، شیطان کو دفع کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میرے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، کہا مجھ کو بھی آرڈر ہے ہر ایمان والے کے ساتھ میں نرمی کا معاملہ کروں، اپنے فائدے کی چیز ہے۔ اگر ہم نے نماز نہیں پڑھی تو کس کا نقصان ہے؟ ہمارا کہ دین کا؟ ہمارا نقصان ہے۔ دین میں کیا فرق پڑنے والا ہے؟ ہم سب مل کر کے نماز چھوڑ دے تو اللہ کے دین میں کیا فرق پڑے گا؟ اللہ کی ذات میں کیا فرق آئے گا؟ اور ہم سب مل کے نمازی بن جائیں تو اللہ کی ذات میں کیا فرق آئے گا؟ وہ تو ان چیزوں سے بہت اونچے ہیں، ہماری عبادت سے، ہماری اطاعت سے ان کی ذات میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوتی، ہماری نافرمانی سے ان کی ذات میں کوئی کمی نہیں ہوتی، ان ساری چیزوں سے بلند ہے۔ ہمارے اپنے نفع کی بات ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، ایک آدمی نماز نہ پڑھے، تمہیں قدرت ہے نہیں، ایک فرشتہ بھیج دیا اللہ تعالیٰ
دیکھو سب سے بڑا شریر کون ہے بستی میں؟ اس کی پٹائی کر لے جو بے نمازی ہو، تو دوسرے نمازی کو بلانا پڑے گا، دوسرے مسلمان کو بولنا پڑے گا بھائی صاحب نماز کے لیے آؤ، خود بخود آئے گا نہیں آئے گا۔ اب آپ دیکھتے ہو اسکول کے اندر ماسٹر مارتا کس کو ہے؟ جو سب بچے جب کلاس کی شرارت کرتے ہیں تو وہ سب بچوں کو نہیں مارتا، اور جتنا سب سے بڑا بدماش کون ہے؟ ایک کی پٹائی ہو جائے سب ٹھیک ہو جاتے ہیں، ایک بے نمازی کی پٹائی ہو جائے سب ٹھیک ہوں گے نہیں ہوں گے؟ اللہ کر سکتے نہیں کر سکتے، اللہ کی قدرت ہے نہیں، لیکن اللہ یہ چاہتے ہیں بندے دین کو اپنے اوپر خود لاگو کر لے اپنی ضرورت سمجھ کر۔ اگر ہم نے ڈنڈا مقرر کر دیا تیرے لیے تو ڈنڈے کے در سے نماز پڑھنے کے لیے آئے گا، ضرورت سمجھ کے پھر لاگو کر لے اپنے اوپر، جیسے کپڑا کھانا اپنی ضرورت سمجھتا ہے، کوئی آدمی اپنی ضرورت سمجھتا ہے، دین کو سب سے زیادہ ضروری چیز سمجھے۔ باپ کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بیٹے نماز پڑھ، بیٹا نمازی بنے گا تو بھائی میری ضرورت ہے۔ آج ماحول نہیں بزرگوں، اس کے لیے آدمی آج اپنے چھوٹے کو کہے بڑے کو کہے بھائی صاحب نماز پڑھ لیا کرو، اللہ کے سامنے جھکنے کے بہت فائدے ہیں۔ اور پھر حدیث میں آتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے 3 آدمی قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے، جبکہ اللہ کی رحمت کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ ایک فرمائے جوان عبادت گزار، ایک عادل بادشاہ، اور تیسرا جو لوگوں کو نماز کی دعوت دیتا ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، میں دکان پہ بیٹھا ہوا آدمی سرکاری ملازم ہے، کہیں مزدوری کرتا ہو، نماز کے اہتمام کی دعوت دے۔ اور پھر آتا ہے کہ یہ کسان ہوتے نا کھیتوں میں کام کرتے ہیں، فرمایا نماز کا وقت آ جائے ایک کھڑے ہو کر کے اذان دے، اور ادھر ادھر کے لوگ اپنے سب کام کاج کو چھوڑ کر اور ایک ساتھ اکٹھا کے آ کر کے ایک نماز پڑھے، ایک کو امام بنا دے، تو مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب 25 گنا، اور فرماتے ہیں کھیت میں نماز پڑھنے کا جماعت کے ساتھ 50 گنا ثواب اللہ کی طرف۔ اللہ فرشتے پوچھتے دیکھو میرے بندوں کو جنگل میں میری عبادت کر رہے ہیں، میرے سامنے جھک رہے ہیں، کیا چیز کون سی چیز آمادہ کر رہی؟ کہ میرا تعلق، اچھا تم گوارا ہو، میں نے ان کی مغفرت کر دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے دعوت کی برکت سے نہ جانے کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے نمازوں کو زندہ کیا۔ بعض کمپنیوں میں یہ دیکھنے میں آیا کہ انہوں نے باقاعدہ جگہ بنا رکھی ہے نماز کے لیے، ان کے ملازم نماز پڑھتے ہیں، بعض جگہ پر امام مقرر کر رکھا ہے، وہ اپنے امام نماز پڑھاتا ہے، تعلیم ہوتی باقاعدہ ان کی کمپنیوں میں، ان کے آفسوں میں، ان کے کارخانوں میں۔ اللہ نے دعوت کی برکت سے کہاں کہاں یہ چیز زندہ کی۔ ہمارے یہاں سمندروں میں مچھلیاں پکڑنے والی قوم، پہلے تو کوئی تعلق ہی نہیں تھا دین سے، جب دین آیا جماعتوں میں وقت لگا تو اپنے سمندروں میں 1 دن رہتے ہیں 2 دن رہتے ہیں، بعض مرتبہ تو سمندروں میں اذانیں دینا، نماز پڑھنا، وہاں جماعت کرنا، باقاعدہ تعلیم کرنا، اور اپنی مچھلی بھی پکڑ رہے ہیں اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں، وقت آئے تو تعلیم بھی کر رہے ہیں، اذان بھی دے رہے ہیں۔ یہ کمائی ہے مستقل اپنی، کوئی آدمی سے کرے ایک نماز۔ بزرگوں ایمان جب مضبوط ہوگا نماز خود بخود آئے گی۔ قصور اپنا ہے اور کسی کا قصور نہیں۔ عزتوں کے فیصلے کہاں سے ہوتے ہیں؟ اور ذلتوں کے فیصلے آسمان سے ہوتے ہیں، زمینوں پر نہیں ہوتے۔ جب آدمی کی زندگی اچھی ہوتی ہے، اعمال اچھے ہوتے ہیں تو وہ آسمان پر جاتے ہیں، اور آسمان سے فیصلے اس کے اعمال کے اعتبار سے ہوتے ہیں۔ اگر اللہ عزتوں کے فیصلے کر دیں تو عزتوں کے فیصلے، اور اعمال بگڑے ہوئے تو خدا ذلتوں کے فیصلے کر دے تو زمین میں ذلتوں کے فیصلے ہوں گے۔ کسی کی عزتوں کے فیصلے کر لے کون ذلیل کر سکتا، اور خدا ذلتوں کے فیصلے کر لے کوئی بھی عزت نہیں دے سکتا۔